کلمہ شہادت، بلندتر سلوات، ہمارے دیگر سلوات، کلمہ شہادت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پروردگار عالم ہر قبر پر اپنی رحمت کا نزول کرے۔ لندن میں خصوصی بچوں کی ماہر تعلیم فرزانہ نقوی کا سفر آخرت۔ فرزانہ نقوی محمد نقوی کی اہلیہ ارم عباس کی والدہ۔ لندن کی شیعہ کمیونٹی میں خاص طور پر تعلیم اور علم کے حوالے سے ان کی طویل خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ فرزانہ نقوی قدر طویل علالت کے بعد گزشتہ دنوں یہاں ہسپتال میں انتقال کر گئیں اور 14 اکتوبر کو 1 بجے کے قریب لندن کے ووکنگ کے قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آ رہی ہے۔ فرزانہ نقوی ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی اور خود بھی ساری زندگی انہوں نے علم ہی پھیلایا۔ انسان کی زندگی اس کے عمل کی مرہون منت ہے اور روز آخرت یہ اس کا عمل ہی اسے دنیا کے تمام کردہ کاموں کی اجر کے طور پر نصیب ہوگا۔ ووکنگ کے اس قبرستان میں جہاں دوستوں اور احباب کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اس وقت فرزانہ نقوی کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ اس سے قبل آئز الورث کی امام بارگاہ حسینی اسلامک مشن میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں اہل خانہ، اقربا اور دوستوں کے علاوہ کمیونٹی کے متعدد افراد، خواتین و حضرات نے اس میں شرکت کی۔ فرزانہ نقوی کی تدفین کا عمل جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ تدفین سے قبل مرنے والے کے لیے تلقین پڑھی جاتی ہے۔ یہ آخری بار یہ بتانے کا موقع ہوتا ہے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، کتاب کون سی ہے، امام کون ہے، جنت اور جہنم کیا ہے۔ فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وخاتم المرسلين وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام الفرد فرزانہ تعلیم کے زیور سے لوگوں کو آراستہ کرنے والی یہاں کی معتبر خواتین میں سے ایک تھی۔ منزل آخرت اور سفر آخرت کہ انسان جسے پروردگار نے مٹی سے تخلیق کیا وہ بالآخر اسی مٹی میں مل جاتا ہے۔ خوش قسمت اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں قبر میسر ہوتی ہے۔
لندن کے نواح میں ووکنگ کا یہ قبرستان جو 1984 میں بنا تھا، اس کے مختلف حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ اہل تشیع کی قبور کے لیے ہے، ایک اسماعیلی برادری کے لیے، اور اسی طرح دوسرے احباب کے لیے۔ اس وقت بکنگ کے اسی قبرستان میں فرزانہ نقوی کی تدفین کا عمل جاری ہے۔ قبر بالکل تیار ہے اور قبر میں اتارنے کے بعد مسلک کی اپنی روایات کے مطابق تلقین پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد قبر پہ مٹی ڈال کر لوگ اپنے اپنے حصے کی مٹی قبر پہ ڈالیں گے اور پھر ایک اجتماعی سورہ فاتحہ کیا جائے گا۔ ادھر سے بھی جو ہے نا قبر بننے کا عمل یہاں پر دوسرے ممالک کی نسبت خاصا مختلف ہے۔ ایک بات یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جہاں فرزانہ نقوی مرحومہ کی یہ قبر بنی ہے، اس کے ساتھ ہی دو چھوٹی چھوٹی قبریں ان کی دو بیٹیوں کی ہیں جو اوائل عمری میں انتقال کر گئی تھیں۔ ایک بچی کی عمر تقریباً 2 برس اور دوسری کی 3 برس تھی، اور وہ دونوں بچیاں اس وقت ماں کے پہلو میں ہیں۔ تقریباً تدفین کا عمل شروع ہو چکا ہے اور آخری مراحل میں اب اس تابوت کو، جو لکڑی کا تابوت ہے اور جس میں میت موجود ہے، نیچے قبر میں اتار دیا جائے گا۔ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں مختلف قوانین رائج ہیں۔ بہت سے علاقوں میں میت کو مٹی کے اندر دفنایا جا سکتا ہے اور بہت سے علاقوں میں اس کی اجازت نہیں، آپ کو لکڑی کے تابوت میں میت رکھ کے قبر میں اتارنی پڑتی ہے۔ لندن میں فرزانہ نقوی کی میت اور تابوت کو اس وقت لحد میں اتارا جا رہا ہے۔ عاشق محمد و آل محمد، عاشق زہرا سکینہ و سیدہ فرزانہ نقوی کی میت کو، تابوت کو اس وقت لحد میں اتار دیا گیا ہے۔ پروردگار آپ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کرے۔ پروردگار اپنی آپ کی اگلی منازل کو آسان کرے۔ پروردگار آپ کی مرکت پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ پروردگار آپ کو جوار سیدہ فاطمہ خاتون جنت میں جگہ دے۔ میت کو اس وقت قبر میں اتار دیا گیا ہے اور اس کے بعد قبر کو لکڑی کے پھٹوں سے پاٹ کے اس کو مٹی سے سلوات پڑھتے ہوئے اور سلوات پڑھ لیں، فاتحہ پڑھیں۔ ہر انسان کی آخرت یہی ہے۔ جانے والے پروردگار عالم آپ کی قبر پر رحمت کرے۔ پروردگار عالم آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور آپ کے اعمال آپ کی قبر میں روشنی بنے۔
فرزانہ نقوی کی زندگی کا ایک باب ختم ہو گیا، حیات اپنے اختتام کو پہنچی، انجام کا انجام ہوا۔ مٹی سے پیدا ہونے والا انسان مٹی میں مل گیا، قبر کو مٹی سے ڈھانپ دیا گیا۔ اعزاء اور اقربا نے آخری بار قبر پہ دعائے مغفرت کی، اے انسان اپنے انجام سے غافل نہ ہو کہ تیرا انجام یہی مٹی ہے، اور تم میں وہ خوش بخت ہے جسے 2 گز زمین قبر کے لیے میسر آ جائے۔ پروردگار فرزانہ نقوی کا حامی و ناصر ہو، پروردگار منزل آخرت کو آسان فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سب لوگ آپ 70 قدم جو ہے